اس دن جمعہ کی طرح فجر نمازوں میں لوگ پہنچنا شروع ہو جائیں گے تو سمجھیے دنیا میں انقلاب آئے گا، بدلاؤ آئے گا۔ کہاں ہیں ہماری فجر کی نمازیں؟ رحمۃ اللہ نے کہا ہے، نہ کر بندیا میری میری، نہ میری نہ تیری، چار تیاڑے زندگانی پھر مٹی دی ڈھیر۔ جس دل اندر عشق نہیں رچیا، کتے اس تو چنگے۔ کہ جس دل میں اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت پیدا نہیں ہو پائی، اللہ سے عشق نہیں جو کر پایا، اللہ سے سودا نہیں جو کر پایا، تو کہہ رہے ہیں کتا اس سے اچھا ہے۔ جس دل اندر عشق نہیں رچیا، کتے اس تھی چنگے، مالک دے گر راکھی کر دے، بھوکھے صابر ننگے۔ جبکہ یہ اجتماعی تصور کہیں نہیں ہے شریعت کی طرف سے کہ ہم شب قدر میں بیٹھیں اور پوری رات بیٹھ کے شب کریں، مسجدوں میں بیٹھیں، تقریریں دیکھ کر ایک جوان طبقہ بھری ہے مسجد جوانوں سے۔ آج کا جوان بدلاؤ چاہتا ہے، تبدیلی چاہتا ہے، لیکن اسے ماحول مسجد کی حد تک ملتا ہے، ہفتے میں ایک بار جمعہ کا، اور وہ بھی وہ جمعہ میں آ رہا ہے ایسے وقت میں کہ جب خطبہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے، وہ اس وقت آتا ہے، امام صاحب سلام پھیرتے ہیں اور وہ مسجد سے نکل جاتا ہے۔ ہر جمعہ کا یہی معمول ہے۔ جوان طبقہ، ایک بڑا پڑھا لکھا طبقہ بھی یہی کرتا ہے، آخری وقت میں آتا ہے، سب سے پہلے بھاگ جاتا ہے۔ سال بھر یہی معمول ہوتا ہے۔ تو جمعہ سے جمعہ کے درمیان بھی وہ قرآن کو نہیں سن پا رہا ہے، مہینے میں بھی نہیں کہیں سن پا رہا ہے۔ اور ایسی شبیں جن شبوں کو ہم بڑے اہتمام سے بڑی قدر کرتے ہیں اور بڑا ثواب سمجھتے ہیں ان راتوں کو بیٹھنا، جبکہ یہ اجتماعی تصور کہیں نہیں ہے شریعت کی طرف سے کہ ہم شب قدر میں بیٹھیں اور پوری رات بیٹھ کے شب کریں، مسجدوں میں بیٹھیں، تقریریں ہوں۔ نہ شب قدر میں ثابت ہے، نہ شب برات میں ثابت ہے۔ یہ ہونا چاہیے تھا ہفتہ پہلے جب جمعہ تھا، کوئی اجتماع ہوتا، اس میں بتایا جاتا شب برات کیا ہے، شب برات کی شرعی حیثیت کیا ہے، رات میں جاگنا ہے تو کیسے جاگنا ہے، عبادت کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے تو روزہ کیا ہے شب برات کا، اس رات کی توبہ استغفار اللہ کو کتنی پسند ہے، دعائیں عبادتیں اللہ کو کتنی پسند ہیں۔ یہ سب کچھ ہفتہ پہلے ہو چکا ہوتا تو آج کی رات ہمیں جمع ہو کے بیٹھنا ہی نہیں پڑتا، مسجدوں میں آ کے میلے نہ لگانے پڑتے، بلکہ یہ سارے اوقات مسجد سے عشاء پڑھ کے ہم گھروں میں جا کے کرتے، گھروں میں بیٹھتے، اور گھروں میں بیٹھ کر میاں بیوی، بچے بیٹی، بہو سارے مل کر الگ الگ نفل پڑھتے، عبادت کرتے، توبہ استغفار کرتے، درود شریف کی کثرت کرتے، ذکر و اذکار کرتے، اور خوب اللہ سے توبہ کرتے، ایک ایک اپنا گناہ یاد کر کر کے اللہ کو منوا لیتے۔ پھر ہمارا یہ راتوں کو گھروں کا جاگنا جو ہے وہ حقیقی معنوں میں ایک ایسا اللہ کی طرف سے پیکیج ملتا کہ گھروں میں نورانی اور روحانی فرشتے رہتے، گھروں میں محبتیں ہوتی، آپسی ہمدردیاں ہوتی، رزق میں برکتیں آتی، دسترخوان بابرکت ہوتا، مہمان گھروں میں آتے، اور پھر جوان بوڑھے بچے بزرگ سب کا تعلق مسجد سے ہوتا، دوڑ دوڑ کے مسجد جاتے، اور عورتیں گھروں کی چار دیواری کے اندر اول وقت میں نمازیں پڑھتی، معصوم بچے صبح اور شام بچے بچیاں مکتب کے ذریعے انہیں تربیت ملتی، دن میں وہ کسی بھی اسکول کالج میں جاتے، ان کے ایمان کو کوئی بھی تعلیم کوئی بھی تربیت نقصان نہیں کر پاتی اگر صبح اور شام محلے اور بستیوں میں مکاتب کا نظام ہوتا۔
مساجد کی طرف سے آئمہ علماء مکاتب کا ایسا نظام کہ ہر بچہ اور بچی مکتب پڑھے، مکتب میں ان کو ایمان، عقیدے، اخلاق، معاملات، معاشرت، تہذیب، سوسائٹی، ادب اور احترام، رشتہ داری، پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، یہ سب انہیں پڑھایا جاتا، سکھایا جاتا۔ تو اس کے نتیجے میں ایک ماحول ایسا ہوتا کہ یہ نوجوان بہت تعلیم یافتہ ہوتا، لیکن اس کے سر سے پیر تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے آثار دکھتے، یہ اللہ کے نبی کا عاشق بن جاتا اور عشق نبوی میں اس کی زندگی گزرتی۔ ورنہ اگر ہم اپنی اولاد کو وہ تربیت نہ دے پائیں قرآن اور سنت رسول اللہ کی، صحابہ کی زندگیاں، تابعین اور تبع تابعین کی زندگیاں، وہ تربیت اگر آج ہم اپنی اولاد کو نہ دے پائیں تو نتیجتاً یہ بچے اس نیت کے ساتھ بڑے ہو رہے ہوں گے کہ ان کے ذہن میں بس دنیا، مال، دولت، مکان کے بعد کچھ کمائی شروع کر دی تو شادی، اور شادی بھی بہت بڑی، اس شادی کے لیے لمبی تیاریاں، اور اس شادی کے لیے بہت ساری اتنی فارملٹیز کہ انسان کی کمر ٹوٹ جائے۔ اس مہنگائی اور مشکلات اور بے روزگاری کے دور میں ہماری شادی ہمیں تھکا رہی ہے، پھر لمبی لمبی باراتیں، دعوتیں، اور دوست یاروں کے ساتھ گھومنا پھرنا، اور وہ سب چیزیں جو معاشرے کو اس وقت ایک غریب کو اٹھنے نہیں دے رہی ہے۔ مشکل ہو گیا ایک غریب بیٹی والے کو جب وہ دیکھتا ہے 200 آدمیوں کی بارات آ رہی ہے، ڈھول باجے بج رہے ہیں، ناچ گانے چل رہے ہیں۔ دنیا کہاں چلی گئی ترقی کر کے، ہم ابھی شادیوں میں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ یہ کون سی خوشی ہے؟ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ شادیوں کے لیے پینٹ اور کوٹ اور ٹائی، اور اللہ کے گھروں میں آنے کے لیے کوئی لباس کی قید و پابندی نہیں۔ یہاں بےہودہ لباس کیوں پہن کے آ رہا ہے؟ باہودہ لباس کیوں نہیں پہن کے آ رہا ہے؟ ایک اچھا لباس، ایک مہذب لباس، جس سے پتہ چلے یہ انسان حقیقی معنوں میں اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اللہ سے ملنے جا رہا ہے۔ تو اللہ کی ملاقات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا لباس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا لباس پہن کے اگر یہ مسجدوں میں آنا شروع کرے آج کا نوجوان، دنیا میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک یہودی ریسرچ کرتا ہے اور ریسرچ کر کے اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ مسلمان دنیا میں ترقی کر ہی نہیں سکتا، کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، دنیا میں یہ ایمان اسلام غالب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ فجر میں کتنے لوگ مسجد میں جاتے ہیں۔ ایک یہودی نے سروے کیا کہ مسجد میں کتنے لوگ مسجدوں میں آ رہے ہیں، تو وہ لکھ رہا ہے کہ ابھی 100 سال بھی لگیں گے تب بھی یہ دنیا میں اقتدار ان کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا۔ ہاں، اس نے لکھا ہے کہ جس دن جمعہ کی طرح فجر نمازوں میں لوگ پہنچنا شروع ہو جائیں گے تو سمجھیے دنیا میں انقلاب آئے گا، بدلاؤ آئے گا۔ کہاں ہیں ہماری فجر کی نمازیں؟ کہاں ہے ہمارا جوان بچہ؟ کہاں ہے جوان بیٹی ہماری؟ آج گھر میں جو بہو آ رہی ہے اس کو کیا پتہ ہے صبح کیا ہوتی ہے؟ اس نے صبح کبھی دیکھی ہی نہیں۔ آج کی نوجوان نسل نے، ان کی صبح تو 8-9 بجے ہوتی ہے، ان کے گھروں میں تو کوئی نظام ہی نہیں ہوتا ہے، ان کے گھروں میں تو کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے کہ کل کے بعد کیا ہم کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ نیندیں نہیں پوری ہو رہی ہیں، اتنا کھا رہے ہیں، اتنا کھا رہے ہیں، نیند ہی نہیں پوری ہو رہی ہے۔ صحابہ بھوکے فاقے رہتے تھے تو دین کے لیے قربانیاں دیتے تھے۔ ہم نے اتنا کھا لیا، اتنا کھا لیا
کہ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے، پیٹ ہضم نہیں ہو رہا ہے، واک ہو رہے ہیں، ایکسرسائز ہو رہے ہیں، یوگا ہو رہا ہے، دوائیں چل رہی ہیں، نہ جانے کیا ہو رہا ہے، کسی طرح سے فیٹس کم ہو جائے۔ نہ ہمیں صحت کا خیال ہے، نہ ہمیں اپنے معاشرے میں دنیا کا کچھ پتہ ہے، نہ آخرت کا پتہ ہے۔ ہم 100 سال پیچھے چل رہے ہیں، دنیا کہیں پہنچ چکی ہے۔ تو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو تباہ و برباد کرنے پہ آ جاتے ہیں، جیسے تازہ امریکہ میں ہم نے دیکھا پچھلے مہینے پوری کیسی بھیانک آگ لگی، 2-3 سال کی خشک سالی تھی، قحط سالی تھی، بارشیں نہیں تھی، پیڑ جنگلات گھاس تک سوکھ چکا تھا بالکل، اور اچانک اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے، آگ لگتی ہے جو کروڑ ڈالر لگا کر بھی، خرچ کر کے بھی وہ آگ نہیں بجھ رہی ہے، اور دنیا نے دیکھا اور اللہ نے دکھایا کہ پرندوں کے ذریعے آگ لگوائی گئی۔ پرندے چونچ میں آگ کے اس کو انگارے کو اٹھاتے تھے، یا ان ٹہنیوں کو جن میں آگ لگی اگلے پیڑوں کو بھی آگ لگا رہے تھے، اور ایسی آگ لگی کہ امریکہ کے وہ شہر جو بڑے مہنگے شہر مانے جاتے تھے، ان شہروں کو اس آگ نے خاک کر دیا، اور ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے جتنے پیسے کما کے وہاں عمارتیں بنائی گئی تھی اور وہ سب کچھ کیا گیا تھا، مہنگے مکانات تھے، دنیا جہان کا ساز و سامان تھا، سب تباہ برباد ہو کے راکھ ہو گیا۔ اور اس میں وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے غزہ اور فلسطین کے لیے 40 سال سے اس کو تباہ برباد کروایا۔ وہ لوگ تھے کہ جو دنیا سے مسلمانوں کو مٹانے اور تباہ برباد کرنے کے لیے اپنی جائیدادیں لگا رہے تھے، کروڑ ارب پیسہ لگا چکے تھے۔ تو اللہ نے جب تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو پھر وہ ایسے اجڑے، ایسے تباہ ہوئے کہ ان کے دیکھتے دیکھتے آگ نے ان کی بڑی بڑی عمارتوں کو راکھ کر کے رکھا، راکھ کے ڈھیر بن گئے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان دنیا کے لوگوں کو، بڑے ترقی پسند لوگوں کو، بڑے مالداروں کو، پیسے والوں کو، دنیا کے حکمرانوں کو جو دنیا کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، جو ظلم و زیادتیوں کے ذریعے پوری انسانی دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، ان کو فرما دیجئے کہ جب ہم کسی بستی کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کر چکے ہوتے ہیں، کسی بستی اور آبادی کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا، جس بستی کو اللہ، جس علاقے اور کو اللہ تباہ برباد کرنا چاہتا ہے تو وہاں کے خوش عیش لوگوں کو، مالداروں کو، دولت والوں کو، جو اپنے آپ کو بڑے کہتے ہیں، بڑے سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عیش، عشرت اور غنڈہ گردی اور بغاوت اور سرکشی کے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ وہ کھلے عام سرکشی کرتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، وہ ملکوں کو دباتے ہیں، کمزوروں پہ اپنی طاقت چلاتے ہیں، اور وہ اپنا سکہ جمانا چاہتے ہیں، ملکوں کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں جب وہ ظلم کر چکے ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، باوجود خدا ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، پھر وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہمارا عذاب آ جاتا ہے، ہماری پکڑ جب آتی ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، ان کو خاک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان کی جو ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ ہم پوری دنیا میں سپر پاور ہیں، ان کو خدا ایک جھٹکے میں احساس دلا دیتا ہے کہ سپر پاور تم نہیں ہو، سپر پاور اللہ ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وہ نیٹو کی شکل میں ہو یا اور کسی دوسرے شکل میں ہو، بڑے 2 4 7 10 ملک اکٹھے ہو جاتے ہیں، کمزور ملکوں کو دباتے ہیں،
डिवाइड एंड रोल की पॉलिसी निभाते हैं और ख़ासकर मुसलमानों को मसलकों के नाम पर, जमातों के नाम पर, ज़ुबान के नाम पर, तहज़ीब के नाम पर और इलाक़ों की बुनियादों पर वो मुसलमानों को तकसीम करते हैं और तकसीम दर तकसीम करते रहते हैं। फिर मुसलमान गाफिल हो जाता है, वो अपने उलमा से मुतनफ़िर हो जाता है, फिर मस्जिदों से और दीन से दूरियां हो जाती हैं। कुरान को वो अहमियत नहीं समझता है, कुरान को छोड़कर वो दूसरी तालीमों को आला तालीम कहता है और समझता है, और उसको एक भूत सवार हो जाता है कि आला तालीम यूनिवर्सिटी है, आला तालीम कॉलेज है, आला तालीम ये है वो है। असल ज़िंदगी नौकरियाँ हैं, असल ज़िंदगी माल व दौलत है, असल ज़िंदगी बड़े बड़े मकान हैं, फिर उनके अंदर की डेकोरेशन है, फिर ये है फिर वो है। उन्हीं फॉर्मेलिटीज़ में वो ज़िंदगी गुजारते गुजारते अपने असल मिशन को, असल मकसद को भूल ही जाता है। फिर मस्जिदों से की हुई बातें उनको हज़म नहीं होती, कान सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। मस्जिदों में बैठकर भी कुरान और हदीस की बात हो रही होती है, वो उस वक्त भी मोबाइल, शैतान मिस कॉल उनको दे देता है, फिर वो मोबाइल पे चले जाते हैं। मस्जिद में बैठकर भी खुदा सुनने नहीं देता है। तो अल्लाह तौफीक जब छीन लेता है तो उसके छीनने के नतीजे में फिर अल्लाह फरमाते हैं फदम्मरनाहा तदमीरा। एक तो है हम हलाक व तबाह बर्बाद कर देते हैं, कैफ सालियाँ, खुश्क सालियाँ, और फिर इतना ही नहीं, फिर तो घरों में फसाद बर्पा हो जाता है, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, बहन बहन की दुश्मन बन जाती है, माशरा ख़त्म हो जाता है, माशरत ख़त्म हो जाती है, तहज़ीब ख़त्म हो जाती है, दीन फिर महदूद हो जाता है, दीन नमाज बन जाता है, दीन टोपी बन जाता है, दीन ज़्यादा दाढ़ी बन जाता है, या दीन बुर्का बन जाता है। बस अंदर जो दिल के अंदर जो चोर बैठा है वो वहीं का वहीं है, उसको निकाला नहीं कभी। तो भाइयों, आज की इस तरह की ये मजलिसें, आप इतना कीमती वक्त लेकर आए हुए हैं, इसकी बहुत कदर करना चाहिए, बहुत गौर फिक्र करना चाहिए। अपने सर के बाल से पाँव के नाखून तक आज गौर की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। ये रात गौर व फिक्र की है, ये रात साल भर का हिसाब देने की है। जैसे एक ताजिर, एक मुलाजिम, एक बिजनेसमैन, एक छोटे बड़े काम करने वाला साल भर के हिसाब का ऑडिट करवाता है, ऐसे ही अल्लाह आज ऑडिट करवा के चेक करना चाह रहे हैं कि ऑडिट रिपोर्ट किसकी सही है, किसकी सही नहीं है। साल भर जो कुछ किया था, कमाया था, पाया था, खोया था, आज की रात अल्लाह देखना चाहता है किसका हिसाब किताब कैसा है। और इस सब के बावजूद भी अल्लाह चाहता है तुम जैसे भी हिसाब साल भर के लेके आगे हो, आए तो हो सही, आ जाओ, अब दिल से तौबा कर लो, दिल को समझा दो और उठाओ हाथ और अल्लाह से कहो, अल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी को तबाह किया है, मैंने अपनी जवानी को ख़त्म कर दिया, तेरा दिया हुआ माल तूने मुझे दिया था, मैंने उसका नाजायज़ इस्तेमाल किया, तेरी दी हुई सलाहियत और असर रसूख थी, मैंने उसको गलत इस्तेमाल कर दिया। तो आज अल्लाह मांगने वाले से बहुत राज़ी होता है। यूँ तो अल्लाह हर दिन मांगने वाले से राज़ी है। जिसको कोई नहीं मिलना चाहता, अल्लाह उसको आज मिलना चाहता है। जिस गरीब को आज धक्के लगते हैं, जिस छोटे गुनहगार इंसान को जिसकी ज़ाती कमज़ोरी होती है, कोई ज़ाती नुक्स उसके अंदर है, हम फतवे दे देते हैं उसको बेनमाजी होने के, शराबी होने के, रिश्वतखोरी होने के, पता नहीं कितने फतवे दे देते हैं। उसके मकान को देखते हैं कहाँ से आया, उसकी गाड़ी कहाँ से आ गई, इसके बच्चे इतना आगे कैसे चले गए, इनका कारोबार कैसे बन गया। हम उससे मिलना भी नहीं चाहते हैं, उसको देखना भी नहीं चाहते हैं। न जाने कितनी तोहमत इल्ज़ाम उस पर लगा देते हैं, जबकि उसका हक़ हमें नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कौन खा रहा है, पी रहा है, कैसा कर रहा है, ये हमें हक़ अल्लाह ने नहीं दिया है। हमें अल्लाह ने इसकी इन्वेस्टिगेशन कर ली कि नहीं भेजा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, पहन रहा है, पीन रहा है।
ہمیں تو اللہ نے کہا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، ہمیں تو اللہ نے اپنے آپ کے لیے بھیجا ہے، تم اپنی فکر کر لو، اپنی اولاد کی فکر کر لو۔ تو آج جس کو لوگ تہمتیں الزامات لگا کر سوسائٹی میں بدنام کرنا چاہتے ہیں، اللہ چاہتا ہے آج وہ سارے مجھ سے ملاقات کر لیں، اور وہ ملاقات 4-6 نفل پڑھ کے گھر کے اندر، چار دیواری کے اندر، بیوی بچے بیٹی بہو کو ساتھ لے کر 4-6-8 ایسے پاورفل، ایسے دمدار نفل پڑھ لیے، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبی سجدے، اور خوب اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ استغفار کر کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھ کے، اس کے بعد پھر توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کو پورے سال بھر یاد کر کے، اب اللہ کے سامنے جب وہ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے بندہ، اللہ بھلا دیتے ہیں سب کچھ کہ کچھ نہیں تھا، اس کا کوئی گناہ ہی نہیں تھا۔ اور حدیث میں ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو بھائیو، آج کی رات کوئی اگر چاہے اسے تو وہ گھروں میں عبادت کر لے، گھروں میں تلاوت کر لے، ذکر کر لے، اپنی عورت کے ساتھ سال بھر اس پہ ظلم کیا ہے، آج اس سے معافی مانگ لے، ستایا ہے، اس کو دکھی کیا ہے، بات بات پر گھر سے آتے اور جاتے اس کا دل دکھایا ہے، آخر اس کا بھی دل ہے، وہ بھی کسی ماں باپ کی اولاد ہے، پرائے گھر سے آئیے، کوئی نہیں تھا اس کا ہمارے گھر میں، اگر اس کو دکھ پہنچایا ہے، اس کا دل دکھایا ہے، آج اس سے بھی معافی مانگ کے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے آؤ آج دونوں کوئی کسی کو معاف کرتے ہیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئی فکر کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ۔ تو آج کی رات والدین سے معافی مانگنے کی رات ہے، والدین کو معاف کرنے کی رات ہے، بہن بھائیوں سے معافیاں مانگنے کی بات ہے، بہن بھائیوں کو معاف کرنے کی رات ہے، پڑوسیوں سے اچھے تعلق قائم کرنے کی بات ہے، جھگڑا کسی سے ہوا بات چیت بند ہے اس سے بات چیت کرنا شروع کریں، کسی کا حق ہے اس کا حق ادا کر دیں، بھائی بھائی کا حق نہ کھائے، بہن بہن کے حق نہ کھائیں، کسی کو ہم تکلیف نہ پہنچائیں، اور پھر ایک ہی سوچ سوچ کے اللہ سے اتنی دعا کر لیں، اتنا توبہ استغفار کر لیں کہ آج اللہ کہہ دے میرے بندو جاؤ میں نے تمہیں سب کو معاف کر دیا۔ یہ معافی کی رات ہے، صبر کی رات ہے، اللہ سے مانگ کے اللہ کا جو دیا ہوا ہے اسے اللہ کے واسطے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایک ایسی سوچ پیدا ہو جائے کہ صرف مسجدوں میں لگانا ہے، پیسہ لگانا ہی دین نہیں ہے، مدرسوں میں ہی زکوٰۃ 100 روپیہ دے کر دین نہیں ہے، بیواؤں اور یتیموں کو بھی تھوڑا سا دے کر ان کو ٹھگ لیا دین نہیں ہے۔ پوری انسانی برادری کی دلی ہمدردی ہو، دلی لگاؤ ہو، پڑوسی چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، بودھسٹ ہو، جین ہو، کوئی بھی ہو، وہ انسان ہے، ان سب کا درد جب دل میں پیدا ہوگا، اور پھر آج کے جو نڈھال تھکا ہوا غریب ہے، پریشان حال باپ بوڑھا ہے، لا علاج ہے، کینسر پیشنٹ ہیں، استھما والے ہیں، پیرالسس ہیں، کتنے لوگ ترس رہے ہیں دوائیوں کے لیے، ان پر پیسہ لگائیں، بڑی عبادت ہے، ان کے لیے خرچ کریں، بیوائیں ترس رہی ہیں، رو رہی ہیں مہنگائی اور مشکلات کے دور میں، ان کے لیے ہم کام کریں۔ تو بھائیو، جب یہ سوچ پیدا ہوگی تو پھر بندہ جو ہے وہ پھر منمانی والی زندگی، اپنی من جو چاہے وہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ کہے گا میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے نبی کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، میرے نبی کی تعلیم کیا ہے۔ ان چیزوں کو غور کرنے کی ایسی راتیں ہیں کہ ہم تنہائی میں غور کریں، جہاں شور شرابہ بھی نہ ہو، ہنگامہ بھی نہ ہو، رات ہے ہی ایسی کہ وہ تنہائی میں اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے ایک بہترین موقع ہے، سائلنٹ ماحول ہے،
اور بس اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، معاف کریں گے کوئی کسی کو، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کر کے پھر میری جان، میرا مال، میرا وقت، میرا جینا، اٹھنا، مرنا، موت، حیات سب اللہ کے حوالے کر دیں گے کہ میرا کچھ نہیں ہے۔ میاں جی محمد بخش رحمۃ اللہ نے کہا ہے، نہ کر بندیا میری میری، نہ میری نہ تیری، چار دیہڑے زندگانی پھر مٹی دی ڈھیری۔ جس دل اندر عشق نہیں رچیا، کتے اس تو چنگے، کہ جس دل میں اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت پیدا نہیں ہو پائی، اللہ سے عشق نہیں جو کر پایا، اللہ سے سودا نہیں جو کر پایا، تو کہہ رہے ہیں کتا اس سے اچھا ہے۔ جس دل اندر عشق نہیں رچیا، کتے اس تھی چنگے، مالک دے گر راکھی کر دے، بھوکے صابر ننگے۔ بالکل بھوکے پھاکے سے مالک کے دروازے پر چاروں طرف گھومتا ہے کتا، رکھوالی کرتا ہے، اور وہ اللہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، وہ کہیں بھی اپنے مالک کی چار دیواری کے اندر نقصان نہیں ہونے دیتا ہے۔ تو اس کو کہا کہ اگر یہ اللہ کا وفادار بن کر، اللہ اور اس کے نبی کی محبت اس کے دلوں میں بیٹھ کر اللہ کے دین کے خاطر یہ اپنی پوری جوانی زندگی قوت اور طاقت نہیں لگا سکتا، تو پھر کہہ رہے اس سے بہتر تو کتے ہیں۔ تو بھائیوں، ان حالات میں ریاستی حالات کو دیکھ لیجئے اور ملکی اور عالمی حالات کو دیکھ لیجئے۔ بیت المقدس کو دیکھیے، 40-45-50 سال سے کیا ہو رہا ہے۔ قبلہ اول کو دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ 85 سال سے وہاں کے عورتیں، مرد، بوڑھے، جوان، بچے، بچیاں شہادتیں دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں۔ لاکھوں لوگ ان کے بے گھر کر دیے گئے ہیں، ہجرت پر مجبور کر دیے گئے ہیں، اور ان کے مکانوں کو تہس نہس کر کے، تباہ برباد کر کے، ان کے بچوں کے بھی چیتھڑے اڑا دیے گئے ہیں۔ غازہ کے ساتھ کیا ہو رہا دیکھیے، ابھی جنگ بندی ہوئی، غازہ کے لوگ واپس ان اجڑے مکانوں میں جب آئے، ایک ماں نے اپنے معصوم بچے کی شرٹ پہچانی، کپڑا پہچانا، اور اس کو دیکھ کے روتی رہی کہ یہ میرے معصوم شہید بچے کی شرٹ تھی، کرتا تھا اس کا، اور اس کو دیکھ کے رو رہی تھی۔ ان ماؤں پر کیا گزرتی ہوگی، ان بچوں پر کیا گزرتی ہوگی، کتنا ظلم ان کے ساتھ کیا۔ اور یہ ظلم کون؟ یہ وہ ترقی یافتہ ملک ظلم کر رہے ہیں، ظلم کروا رہے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ظلم ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی لاٹھی میں پھر آواز نہیں آتی، آواز نہیں ہوتی۔ ٹھنڈ کے موسم میں جوتے پہننے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے، گرم کپڑے نہیں ہیں، ٹھنڈ ہے، سردیاں، رہنے کی جگہ نہیں ہے، ٹینٹ لگاتے ہیں، وہ طوفان آندھی سے آنے سے اڑ جاتے ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، لیکن ان کے پاس ایمانی جذبہ ہے، ایمان ہے۔ 10 لاکھ سیریا کے لوگ شہید ہو گئے، 20 لاکھ ہجرت کرنے پہ مجبور ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کشتیاں پلٹ گئی اور سمندر کی نظر ہو گئے۔ ان کی بھی جذبات تھے، ان کی بھی خواہشات تھیں، ان کی بھی زندگیاں تھیں، ان کی بھی اولادیں تھیں، ان کے بھی بچے تھے۔ یہ ساری قربانیاں انہوں نے صرف اور صرف بیت المقدس قبلہ اول کے لیے دی تھی کہ ہمارا پہلا قبلہ مسجد اقصیٰ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ہم اس کو کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچانے دیں گے۔ اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے وہ تیار تھے۔ راشن آتا تھا، ان لائنوں میں لگ کے راشن لیتے تھے، اس پر بھی بمباریاں ہو جاتی تھی، چیتھڑے اڑ جاتے تھے، بدن نہیں ملتا تھا، جنازے کرنے مشکل تھے، چیتھڑے اور ٹکڑے جمع کر کے ان کو قبروں میں رکھا جا رہا تھا۔ ایک وہ بھی زندگی ہے اور ایک ہم ہے۔ ہم اپنے گھروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے کاموں کاروباروں کے لیے، اپنی دنیا بسانے کے لیے، اپنے آپ کو آباد کرنے کے لیے ہم نہ جانے کس حد تک جا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور جو کچھ کرنا ہے اسے نہیں کرتے۔
جو کچھ اصل ہماری ڈیوٹیز تھی، جو ذمہ داریاں تھیں، انہیں نہیں نبھا پاتے۔ تو بھائیو، شب برات اللہ سے معافی، جہنم سے خلاصی اور جنت کے داخلے، اللہ کی رضامندی، اور پھر اللہ جب راضی ہو کے خوش ہو جاتا ہے تو پھر وہ اشارہ کرتا ہے، میرے بندے بول تجھے کیا چاہیے۔ پھر اللہ اس کو تہجد میں جگاتا ہے، اس کی نیند کو کھول دیتا ہے، اٹھ جا میرے بندے، تیرا ٹائم ہو چکا۔ فرشتوں کے ذریعے اس کو جگاتا ہے، اٹھ جاؤ، مانگو آپ کیا مانگنا چاہتے ہو، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ کون اس وقت اٹھ رہا ہے؟ شہروں کی زندگیاں تو اور زیادہ سخت ہو گئی ہیں۔ اب تو گاؤں دیہاتوں میں بھی قیامت آ گئی ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں اتنے بگاڑ آ گئے کہ پوچھیے مت۔ ڈرگس نے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ موتیں ہو رہی ہیں، رات کو سوئے صبح اٹھ نہیں پا رہے ہیں، پتہ چلا ڈرگس لے رہے تھے۔ لڑکیاں ڈرگس لے رہی ہیں، سب 40% ہماری بچیاں ڈرگس لے رہی ہیں، نشوں میں ہیں۔ شراب، سگریٹ نوشی، چٹے کا کاروبار عام اس وقت۔ اس تباہی بربادی نے ہمارے معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ جوانوں بھائیوں، اپنی جان کے دشمن نہ بنے۔ آوارہ ڈرائیونگ، آوارہ بائیکنگ اور رف ڈرائیونگ اور گاڑیوں میں ڈیک لگا کر اور دہشت گردی کے انداز میں گاڑیاں چلا کر اور ہارن بجانا، سائرن بجانا اور نہ جانے کیا کیا ہونا، اور بعد میں جس طرح سے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں۔ ابھی جموں میں پچھلے دنوں ایک لڑکا اور لڑکی، ان کے ابھی رشتے کی بات چل رہی تھی، دونوں بائک پہ بڑی رف ڈرائیونگ کر رہے تھے اور ٹرک کے نیچے آ کے دونوں کے چیتھڑے اڑ گئے۔ یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسا تعلق ہے، یہ کیسی محبتیں ہیں، یہ کیسا لو کلچر ہے۔ کیا چاہ رہا ہے جوان آج یہ سب کچھ کر کے؟ کب تک یہ جوانی اس طرح سے رہے گی؟ کب تک ہم اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ برباد کر لیں گے؟ کب تک ہم اپنے ماں باپ کو اتنا دکھ پہنچائیں گے کہ ماں باپ دکھی ہیں بہت، اولاد سے بہت دکھی ماں باپ۔ جن کو نہیں ہے وہ رو رہے ہیں ہمیں اولاد نہیں ہے، جن کو ہیں وہ رو رہے ہیں کہ ہماری اولاد کو اللہ ہدایت دے، ورنہ بغیر اولاد کے اچھے تھے۔ تو بھائیوں، معاشرے میں، سوسائٹی میں نوجوانوں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، اور نوجوانوں کی زندگیوں میں جو ذہن سازی ہوتی ہے، جو ان کی تربیت ہوتی ہے، اس میں ایک کردار ماں باپ کا ہے، ایک کردار مسجد کا ہے، مسجد کی کمیٹی اور انتظامیہ کا ہے، مسجد کے امام صاحب کا وہ کردار کہ جوانوں کو ہم کیا سبق دے رہے ہیں، جوانوں کو ہم کیا سکھا رہے ہیں۔ تو مسجد سے بھی ہمارے جوانوں کو کچھ نہیں مل رہا ہے، گھروں سے بھی ماں باپ کچھ نہیں دے پا رہے ہیں۔ نتیجہ ہے کہ اولاد نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر ہے، ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ بڑے بڑے بکھرے بال، انگوٹھیاں، چوڑیاں اور کیا کہتے ہیں بالیاں کانوں میں، اور ہاتھوں میں نہ جانے کیا کیا باندھ رہا ہے دھاگے اور پتہ نہیں کیا کیا، اور بڑے بڑے بال بکروالوں کی بکریوں کی طرح ان کی کٹنگ کر کے الٹی ٹیڑھی رکھی ہوئی، اور اسی میں سمجھ رہا اپنے آپ کو بس۔ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا لائف سٹینڈرڈ جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ حجام اور نائیوں کی دکانوں پر اتنا سارا بچہ آتا ہے، وہ کہتا ہے ایسی کٹنگ چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اس سے اچھی تو بکروالوں کی بکریوں کی کٹنگ ہوتی ہے اچھی، جو بچوں کو آج ہم کروا رہے ہیں۔ اور کس گھر کا بچہ ہے، اس کی ماں باپ کیا چاہ رہے ہیں اس کو یہ سب کچھ دے کر؟ اگر 4 سال 5 سال کے بچے کی یہ سوچ ہے تو بڑے ہو کر اس سے کیا توقع؟ یہ مسجدوں کو آباد کریں گے، یہ قرآن کو دنیا میں عام کریں گے، یہ تحفظ دین اور تحفظ اسلام کے لیے کبھی بھی آگے آئیں گے؟ یہ حق گو ہو سکتے کبھی؟ حق بول پائیں گے؟ یہ حق سن پائیں گے کبھی؟ یہ حلال و حرام کی پہچان ہو پائے گی ان کو؟ موت اور آخرت کو سمجھیں گے؟ یہ قبر کو سمجھ پائیں گے کبھی؟ یہ حیا اور پاک دامنی کو سمجھیں گے؟ یہ رشتہ داری کو سمجھیں گے؟ یہ چھوٹے اور بڑے کا ادب و احترام ہوگا ان کے نزدیک؟ رات اور دن کے نظام کو سمجھ پائیں گے کہ رات کس لیے آ رہی ہے؟ بہت مشکل ہے بھائی،
بہت مشکل ہے۔ آج ہماری سوچ صبح بھی یہی، رات بھی یہ رہی بچوں کے تعلق سے کہ بس کسی طرح سے مہنگے اسکول میں، ایک پڑوسی نے ڈالا تو دوسرا اس سے مہنگے میں ڈالتا ہے۔ جس اسکول میں سب سے زیادہ فیس ہوگی اسی کو سب سے اچھا اسکول مان کر ادھر کمپٹیشن لگے ہیں، دو بھائی دو بہنیں اپنے بچوں کو لے کر، اور اپنی قبر کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کے بڑے ڈائریکٹر صاحب نے ہمیں فون کیا، دعا کرنا کہ پرسوں میرے پوتے کا LKG کا رزلٹ ہے، ہمیں بڑی ٹینشن ہے کہ وہ اچھے نمبر لانا چاہیے۔ اپنا اس کو سورہ فاتحہ کا بھی پتہ نہیں ہے، وضو کا بھی پتہ نہیں ہے، کلمہ بھی نہیں آتا ہے، پوتے کی فکر کر رہا ہے، پاؤں قبر میں لٹک چکے ہیں، اب پوتے کی فکر ہے کہ اس کا رزلٹ اچھا آنا چاہیے LKG میں۔ تو پھر وہ بچہ آگے کیا کرے گا؟ پھر اس کا رزلٹ پھر کیسا آگے ہوگا زندگی کا؟ جس سوسائٹی میں وہ رہے گا، جس بیوی سے وہ شادی کرے گا، ان دونوں کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ ان بچوں کا ان کی کتنی ایک بھاری سوچ ہوگی۔ تو بھائیو، زندگی چند روزہ ہے، تھوڑے دن کی ہے، یہ جگہ جی لگانے کی نہیں ہے۔ یہاں دل نہیں لگے تو اچھا ہے، آخرت کی سوچے انسان۔ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہاں سے عبرت حاصل کرنا ہے، چلتے پھرتے ہم عبرت حاصل کریں۔ قرآن نے اللہ کے نبی کو حکم دیا، اے نبی آپ اس پوری انسانی برادری کو کہہ دیجئے، خصوصی طور سے اہل اسلام مسلمانوں کو کہہ دیجئے کہ آپ سارے کے سارے فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو جن کی آنکھوں میں روشنی ہے، آنکھیں دیکھ پا رہی ہیں، تم سارے کے سارے آنکھوں کی بینائی والے، روشنی والے عبرت حاصل کرو۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو دنیا میں چلتے پھرتے، صبح شام جو کچھ ہو رہا ہے اس سے عبرت حاصل کرو، غور و فکر کرو، سوچو اس میں۔ تو ہم اپنی نوجوان نسلوں کی زندگیاں کہاں لگا رہے ہیں؟ اس سیلہ تالاب کے 200 میٹر 300 میٹر کے آس پاس اتنے ہی لوگ نہیں تھے، یہ تو 20-30 آدمی بھی سیلہ تالاب کے نہیں ہیں، یہ تو سب دور دور کے ہیں سارے۔ یہاں والے گھروں میں بیٹھے ہیں، کوئی ٹی وی پر ہے، کوئی موبائلوں پر ہے، کوئی مست گھوم رہے ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھے ہیں، چوک چوراہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اثر ہی نہیں ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ ہواؤں اور فضاؤں کے ذریعے کانوں تک یہ بات پہنچاتا ہے کہ لوگوں جاؤ، آج فلاں مسجد میں کچھ اللہ کے بندے جاگے ہیں، بیٹھے ہیں، دین کے تذکرے ہو رہے ہیں، پھر وہ آتے ہیں، اللہ ان کے کانوں کے ذریعے وہ باتیں انہیں سناتا ہے، جس سے ان کے اندر ایک چینجنگ آ جاتی ہے، سوچ ہی بدل جاتی ہے، زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ تو ان مسجدوں اور مجلسوں کے ذریعے اگر ہر سال کی شب برات میں اگر ایسی تقریریں سنتے رہے اور کیا کچھ نہیں، آج جو کچھ کرنا تھا وہ آج ہم سن رہے ہیں تو کریں گے کب؟ شب قدر پہ جو کچھ کرنا تھا وہ شب قدر کی رات کو سنتے ہیں، اور ان دونوں راتوں کو نمازیں کہتے ہیں جی کوئی 10 بجے رکھو، اس سے کیا ہوگا؟ اگر اس کو ہم شب برات اور شب قدر سمجھتے ہیں تو وہ تو مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، وہ شب قدر ہو شب برات ہو، وہ تو توبہ استغفار کی رات تو مغرب کی اذان ہوئی بس وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا گیپ کس لیے ہم دے رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے؟ شب قدر پر بھی یہی حال۔ تو اس طرح ہمارا ایک ڈرامائی انداز سے پرانی رسم بنی ہوئی ہے، لیٹ سے رکھو، پھر لیٹ گھومے پھریں گے تو کس طرح سے صبح ہو جائے گی۔ یہ شبیں ان کو ہم مذاق نہ سمجھیں جو اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے۔ پہلے تو اس طرح کے
اجتماعات کا ہونا شب برات کے نام سے کہیں بھی شریعت سے ثبوت نہیں ہے۔ ہاں اس نیت سے بیٹھیں کہ ہم اللہ اور اس کے نبی کو سنیں، قرآن اور حدیث کو سنیں، اپنی زندگی کے بارے میں کچھ غور و فکر کر لیں۔ آگے رمضان قریب آ رہا ہے، رمضان کا استقبال کریں۔ 11 مہینے کولو کے بیل کی طرح گھوم گھوم کے میں پیسہ، مال، دولت، نوکریاں، ملازمتیں کرتا رہا، 11 مہینے لگا دیے، اور اسی 11 مہینے کا اثر ہے زندگیوں پر۔ وہی بول رہا ہے، وہی سوچ رہا ہے، وہی کام کر رہا ہے، وہیں پاؤں چل رہے ہیں، وہیں ہاتھ چل رہے ہیں، نظر اور دماغ، دل اسی پر لگا ہوا ہے، اور وہی بات سال بھر چلے گی۔ تو 11 مہینے اگر زندگی ہماری ایسی لگ رہی ہے تو آج کی رات چاہتی ہے کہ ہم عہد کر کے اٹھیں کہ ایک مہینہ جو ہمارے لیے رحمت بن کر آ رہا ہے، مغفرت اور جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ آ رہا ہے، 3 عشرے آ رہے ہیں رمضان کے، روزہ آ رہا ہے، جس روزے کا فلسفہ، جس کی حقیقت یہ ہے کہ اس سے انسان جو ہے وہ بڑا صاف پاک ہو جاتا ہے، اور اس کی فرضیت روزے کی اور پھر اس کی جو ہے حقیقت روزے کی یہ ہے کہ قرآن چاہتا ہے، قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، روزے اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کی طرف تمہاری محبت بڑھے، اللہ کی طرف تم زیادہ اور رجوع کر لو، توبہ استغفار کر لو، پہچانو اللہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے روزہ آیا تھا۔ 11 مہینے کی ایسی زندگی جو اس کا کوئی نظام ہی نہیں تھا۔ اب آج یہ شعبان کا مہینہ چاہتا ہے شب برات کا روزہ ہی نہیں، پورے شعبان کے مہینے کے روزے رکھو، ایک رات جاگنا نہیں، بلکہ ہماری ہر شب شب قدر ہو، ہر شب شب برات ہو، گھروں میں عورتوں کی ہو، مردوں کی مسجدوں میں ہو، اور انفرادی طور سے گھروں کے اندر ہی عبادات کا ایک سائلنٹ ماحول بنے، پھر ہر شب شب قدر ہو سکتی ہے، اور پھر ہر شب ہمارے لیے مغفرت اور نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو آج کی رات یہ فیصلہ بھی کر کے اٹھنا ہے توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ کہ ایک مہینہ ہم بالکل فارغ ہو کر اللہ کے در پہ بیٹھیں گے۔ 11 مہینے کما لیا بہت ہے، ایک مہینے کا ایسا نظام کہ خوب دل لگا کر قرآن پڑھیں، تلاوت عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات، توبہ استغفار اور درود شریف کی پڑھیں، اور اس کے بعد آخری عشرے کا اعتکاف، اور پھر اس اعتکاف میں شب قدر صرف 27ویں شب نہیں، بلکہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ وہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں شب بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، 29ویں بھی ہو سکتی ہے، جس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، بہت زیادہ غور و فکر کی رات، وہ بھی ہو سکتی ہے شب قدر۔ شب قدر کو تلاش کرنے کو کہا گیا ہے، ایک رات پکڑ کے رکھنے کو نہیں کہا گیا ہے کہ طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، یہ 5 راتوں کو جاگو، عبادت کرو، محنت کرو، خوب دل لگا کے دعائیں کرو، سجدہ ریز ہو جاؤ اللہ کے سامنے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی آخری عشرے کا اعتکاف نہیں چھوڑا۔ ہم اتنے عاشق نبی ہیں کہ ہم نے کبھی اعتکاف پوری زندگی کیا ہی نہیں آخری عشرے کا۔ یہ ہے نبی سے محبت۔ تو آخری عشرے کا اعتکاف ہو، روزے خوب پابندی سے رکھے جائیں، دن کو آرام کیا جائے، اور یکسوئی کے ساتھ نمازیں ہوں، نوافل ہوں، سنتوں کا اہتمام ہو، ورنہ ایک روزہ رکھ کے شب برات کا جو نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، مستحب ہے، رکھے تو ٹھیک، نہیں رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی تو شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، اور ان روزوں کو اس لیے رکھتے تھے کہ وہ اصل جو فرض روزے ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جائیں، وہ بوجھ نہ پڑیں، اس لیے اس کی پریکٹس کے لیے یہ شعبان کے چند روزے رکھے جاتے تھے۔ تو اللہ کرے آج کی رات ہم اللہ سے
اتنا اللہ کو راضی کر لیں ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ کہہ دے صبح جاؤ تم بخشے بخشائے ہو، تمہارا گھر سب کو بخش دیا گیا، معاف کر دیا گیا، پوری امت کو معاف کر دیا گیا، پوری انسانیت کو معاف کر دیا گیا، جو بہکا تھا بھٹکا تھا اس کو بھی معاف کر دیا، آج سب کو اللہ معاف کرے گا۔ لیکن چند وہ لوگ ہیں جو آج بھی معاف نہیں کیے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان سے بچا دے، اور اللہ ہم سب کی آج سن لے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ تو ان راتوں کے ذریعے، ان اجتماعات کے ذریعے اپنی جو زندگی ہے، اپنا جو لائف سٹائل ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اوپر شک کرنا چاہیے کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں، جیسے بول رہا ہوں، یہ کہیں میرے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے۔ میں کسی پر انگلیاں اٹھا رہا ہوں لیکن 3-4 انگلیاں تو میری طرف بھی آ رہی ہیں۔ کسی پر تہمت لگانا، الزام لگانا، غیبت کرنا، قطعی تعلق کرنا، نفرتیں پھیلانا، برادریوں خاندانوں پہ نام پہ تقسیم کرنا، مسلکوں اور جماعتوں کے نام پر نفرتیں پیدا کرنا، یہ دین نہیں ہے بھائیوں۔ یہ دین دور دور تک نہیں ہے، کہیں سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کو دین کیسے سمجھا جائے کہ ہم آپس میں نفرتیں پیدا کریں، جھوٹ اور فساد اور فراڈ کر کے، مسجدوں میں آ کر، مسجدوں میں بیٹھ کر بھی ہم اللہ کو اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا مالک خالق اور رازق ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بس ایک عادت سی لگی ہے مسجد آنے کی، عادت لگی ہے جانے کی، عادت لگ گئی ہے نماز پڑھنے کی۔ ایک ایکسرسائز تو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ قابل قبول عمل نہیں ہو سکتا۔ ایک اچھے صحت مند کی علامت تو ہو سکتی ہے کہ نماز واک کر کے آتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ایکسرسائز رکوع سجدے کی حالت میں ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ قبولیت ہے اس کی کہ نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جنہوں نے کھانا نہیں کھایا ہے وہ باہر کھانا کھا لیں جلدی سے۔ تو بھائیوں، دین ایک وسیع مفہوم، ایک وسیع معنی کے تحت، تو آج ہم سارے نوجوان بزرگ بھائی عہد کریں گے کہ ہم اس مسجد کو اتنا آباد کریں گے کہ یہ ناکافی ہو جائے۔ آئندہ آنے والی نسلوں کو جوڑیے ان مسجدوں سے، ورنہ جس طرح کی بے ترتیب زندگی آج گزر رہی ہے، کوئی ٹائم ٹیبل گھروں میں نہیں ہے، تو آنے والی نسلیں، ان کو ان مسجدوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوگا۔ اذانیں ہوتی رہیں گی، ہو رہی ہوں گی، ان کے کان سننے کے عادی نہیں ہوں گے مسجد کیا چیز ہے، کیوں ہو رہی ہے، کیوں بلایا جا رہا ہے، کچھ نہیں پتہ ہوگا۔ حی علی الصلاۃ کیا ہے، حی علی الفلاح کیا ہے، اللہ اکبر کے ذریعے کیا کہلانا چاہ رہا ہے اللہ، کچھ پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اولاد کو وہ رخ دیا ہی نہیں، اس لائن پہ لایا ہی نہیں۔ ماں باپ سلاتے ہیں اس کو کہ سو جاؤ، رات بھر جاگے تھے، صبح لیٹ اٹھنا، پھر پیپر جانا ہے۔ ایسے پیپر کامیابی دلائیں گے؟ ایسی کامیابی لے کے کیا کرے گا یہ بچہ اور بچی جنہوں نے فجر کو ضائع کر دیا؟ اور فجر چھوڑنے والے کو تو کہا جا رہا ہے کہ جا تیرا سب غارت ہو جائے، سب تیرا ضائع ہو جائے۔ اس گھر میں برکتیں نہیں رہتی، کبھی خوب مال ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے، لیکن چین سکون نہیں مل سکتا، برکتیں نہیں آ سکتی۔ اس لیے بھائیوں، تقریریں کرنے اور سننے کی راتیں یہ نہیں ہیں، یہ تو کچھ کر گزرنے کی راتیں ہیں کہ آج ہم کچھ کریں، گھروں میں جا کر، مسجدوں میں نہیں۔ مسجدوں کے نفل نہیں، بھیڑ کے نفل نہیں، شور شرابے کے نفل نہیں ہوتے، وہاں اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو سکتا، اللہ سے رابطہ ہی نہیں ہو سکتا، اللہ سے ہم اپنی راز نیاز کی باتیں کہہ ہی نہیں سکتے شور شرابے میں۔ گھر میں جا کر سب اکٹھے ہو جائیں، گھر والے الگ الگ کمروں کے کونوں میں بیٹھ جائیں اور وہاں اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو بتا دیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کو یہ کہا جائے۔ ہمیں سورہ فاتحہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ 5 ٹائم اگر نماز پڑھتے بھی ہیں اللہ کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں، نہ عورتوں کو، نہ مردوں کو، نہ جوانوں کو۔
बचपने में नहीं हुई, जवानी में भी नहीं, शादी होने लग गई, बेटी को पता ही कुछ नहीं। वो शादी के लिए लहंगा तो 20,000 का लेने को तैयार है माँ बाप, मेकअप तो 50-60 हज़ार लाख का एक रात को कराने को तैयार है, लेकिन सूरह फातिहा का उसको पता नहीं है। हमारी और गैरों की शादियों में फ़र्क क्या रह गया? उधर भी वही लहंगे चल रहे हैं, उधर भी यहाँ तक चूड़ियाँ चढ़ी हुई हैं, यहाँ तक मेहंदी चढ़ी हुई है। हाँ, फजूल बेजा हार, उंगलियों में अंगूठियाँ, बालियाँ कानों में न जेवरात भरे पड़े, बिल्कुल लादे हुए हैं। क्या फ़र्क है? दावतों में, बारातों में, शादियों में एक ही जैसा, जीने मरने में, मौत और हयात में कोई फ़र्क ही नहीं है। वहाँ हम उसको दीन क्यों नहीं समझ रहे हैं? इमाम से जब राब्ता नहीं होगा, मस्जिद के माहौल में जब बैठेगा नहीं, दर्स कुरान के हलकों में नहीं बैठा, कुरान की बारीकियों और नुक्तों को नहीं समझा, कुरान के शान नुज़ूल को नहीं समझा, कुरान कब किस वक्त क्यों नाजिल हुआ है आज की बेटे और बेटी को पता नहीं है, घरों में दीनी माहौल नहीं है, घरों में तालीम नहीं होती, फ़ज़ाइल नहीं सुनाए जाते, किस चीज़ की फजीलत क्या है, तो फिर ऐसी औलाद फिर खुशियाँ ही मनाएगी, शादियाँ ही करेगी, बारातें ही चाहेंगी, दोस्तों को खुश करना चाहेंगे, कोट पैंट टाई वाली ज़िंदगी चाहेंगे, और उसी चाहत में जो है वो ज़िंदगी गुज़र जाएगी। कुछ नहीं होगा, फिर बुढ़ापा आ जाएगा, खून ख़त्म हो जाएगा, कमर जवाब दे चुका होगा, और उस वक्त फिर हमें याद आता है अब अल्लाह अल्लाह करेंगे लंबी तस्बीहें लेके, फिर दौड़ेंगे मस्जिदों की तरफ, फिर तस्बीहें लंबी लंबी पढ़ेंगे। उस वक्त तो फिर शायद सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। बाबा बुल्ले शाह ने कहा है कि तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरा। तस्बीहें तो फिर रही हैं हाथों में, लेकिन दिल नहीं फिर रहा है। दिल वैसे का वैसा उजड़ा हुआ है, बंजर है दिल बिल्कुल, उस पर कोई बीज ही नहीं उस पर आबाद कामयाब हो पा रहा है। तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिर रहा, के लेना तस्बीह हाथ विच फड़ के। तो तस्बीह लेके क्या करेगा? दिल में ही बदलाव नहीं आ रही है, दिल में ही चेंजिंग और सुधार नहीं है। तो भाइयों, ये उजड़े दिलों पर हल चलाने के लिए ऐसी महफिलें, मजलिसें हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार की हैं, सलातो तौबा, सलातुल हाजत, नमाज़ें, दुआएं, इबादतें पढ़ी की जाएं, तो फिर इन दिलों में सुकून आएगा, इत्मीनान आएगा, बदलाव आएगा, तब्दीलियाँ आएंगी, और फिर मेरा अल्लाह राज़ी होकर फिर मज़ीद सजदों की तौफीक दे देता है, और आगे बढ़ने के लिए अल्लाह मौक़े देता है। तो इसलिए भाइयों, वालिदैन अपने जवान बच्चे बच्चियों की फ़िक्र करें। मस्जिदों में मकातिब कायम हों, मस्जिदों में हाल अलग से बने बच्चे बच्चियों के लिए, उनकी तालीम और तरबियत के लिए इंतज़ामात हों, इमाम साहब को इख्तियार दिए जाएं, वो खुल के काम करें, वो तरबियत करें औलाद की। वहाँ तकसीम ना हो के बड़े घर की बच्चे हैं तो उनको इमाम साहब घर ही पहुँचाएँ, गरीब का बच्चा बच्ची हो तो वो मस्जिद में धक्के खाएं, जाके रास्तों में बैठ जाएं। ये तकसीम अगर किसी मस्जिद कमेटी कर रही है, कोई इमाम कर रहा है, महल्ले का कोई साहिब सरवत कर रहा है, तो वो महरूम है अल्लाह के कुरान से, अल्लाह के दीन से। क्योंकि अल्लाह के यहाँ भेदभाव नहीं है, अल्लाह के यहाँ ऊंच नीच नहीं है, अल्लाह के यहाँ सब बराबर है। अल्लाह के यहाँ अल अव्वल फल अव्वल है, जो सबसे आगे आया अल्लाह के यहाँ वही मुकर्रब है। चाहे वो मज़दूर से मज़दूर हो, गरीब से गरीब हो, अगर वो पहली सफ़ में आ गया तो अल्लाह के यहाँ वही काबिल कदर है। तो मकातिब के ज़रिए से जब नौजवान बच्चे बच्चियों का मिजाज बनेगा, तालीम और तरबियत उनको दी जाएगी, एक तो वो मस्जिदों से जुड़ेंगे, अपने आइमा और उलमा की कदर दिल से करेंगे, ज़िंदगी की मसाइल उनसे पूछेंगे, मरने जीने के मौके पर उनसे मसाइल पूछ कर ज़िंदगी गुजारेंगे। वरना आज जो हमारा सलूक इमामों के साथ है, अल्लाह बचाए, कि तकबीर कहने से लेकर अल्लाहु अकबर नमाज शुरू हुई और सलाम फेरने पे ख़त्म हो गई, फिर इमाम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ज़रूरत पड़ेगी जब शादी होगी, निकाह के लिए इमाम की ज़रूरत, वो भी इमाम को कहा जाएगा जब हम कहेंगे तब आना, जिस वक्त हम कहेंगे, चाहे रात 1 बजे।
اور پھر ہم جو کچھ کر رہے ہوں گے تو انہیں گردن جھکا کے نکاح پڑھا لینا ہے، بول کچھ نہیں سکتا۔ پھر جنازے کے لیے بلایا جائے گا، جنازہ جب کہیں گے تب آ جانا، جنازہ پڑھا دینا، وہاں پر وہ کچھ نہیں بول سکتا۔ یا پھر بچہ پیدا ہو گیا تو اس پر اس کو بلایا جاتا ہے کہیں اذان دے دے، بس پھر تیری ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ پیدا ہونے کے بعد 4 سال تک ہم امام سے کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ اس 4 سال کی زندگی اس بچے کی کیسی ہونی چاہیے؟ 2.5 سال دودھ پلانے کا جو عرصہ ہے 2 سال کا، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ ضرورت نہیں ہمیں اس کی۔ ہاں بچہ پیدا ہوا تو اسپیشلسٹ، چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس جوائن ہو جاتا ہے، فائل بن جاتی ہے، 40 لاکھ جیسے دودھ آ رہا ہے روزانہ، ویسے ہی ڈاکٹر کے پاس جانا ہی جانا ہے۔ بلکہ ہر شادی والے کی فطرت بن چکی ہے اب کہ ڈلیوری جو ہے وہ آپریشن کے ذریعے ہی ہونی ہے، تو آپریشن کے لیے ایک کوئی اچھی گائنیکولوجسٹ کو جوائن کرنا ہے، فائل چلتی رہے، تیاری کرنی ہے کہ کب وہ پیٹ کاٹے، بس یہی زندگی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس بچے کے ساتھ 4 سال سے لے کر 14 سال پھر 18 سال جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ کہاں سے جھکے گا وضو کے لیے؟ کپڑے ہی ایسے ہم نے پہنا دیے ہیں اس کو، جیسے پائپ لائن پہنا دی ہے، سکن ٹائٹ جینس ایسی کہ وہ جھک ہی نہیں سکتا ہے نیچے۔ اس کو 4 سال کی عمر میں وضو سکھائے ہی نہیں، جھکنا سکھائے ہی نہیں، رکوع سجدے نہیں سکھائے اس کو، اب کہاں سے 14-18 سال کی عمر میں جھکے گا؟ وہ کہاں سے نمازوں کے لیے اٹھ پائے گا؟ وہ بڑے گھر کا لڑکا ہو گیا، پیسے والے کا لڑکا ہو گیا، وہ مسجدوں میں کیوں پڑا رہے گا؟ مسجد کے امام صاحب کا جوتا سیدھا کیوں کرے گا؟ وہ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مکتب میں قرآن کیوں پڑھے گا؟ کیونکہ اس کی سوچ جو ہے ہائی فائی بن چکی ہوتی ہے، اور یہی گمراہی کی علامتیں ہیں کہ ہائی فائی کوئی نہیں ہے، بڑا کوئی نہیں ہے دنیا میں، ایک اللہ ہے بس، وہی سپیریئر ہے، وہی سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں دنیا میں ہو سکتا۔ تو بھائیوں، اپنی اولاد کی فکر، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت، اپنے اولاد کو ایسے پروگراموں میں اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کے بچپن سے لائیے، مکاتب کا نظام دیجیے، مسجدوں کے اماموں کی قدر کیجیے، مسجدوں کے اماموں کی حقارت مت کیجیے، اماموں کو اپنا دل سے امام مانیے، ان کی خدمت کیجیے، اچھی تنخواہیں ان کو دیجیے، ایک چپراسی کی تنخواہ دے دیجیے ان کو، چپراسی کے برابر بھی ہمارا امام نہیں، اس کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں، اس سے حق بات نہیں سننا چاہتے ہیں، اس کو اپنے مزاج کے مطابق چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے مزاج کے مطابق بات کرے، اس کو ڈرا کے رکھا جاتا ہے کمیٹی کے ذریعے سے کہ اگر ایسی بات کہو گے تو صدر صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، ان کی شادی کے خلاف نہیں بولنا، ان کے برات کے خلاف نہیں بولنا، ان کی بچیوں کی زندگی کے خلاف نہیں بولنا۔ تو امام کو ڈرا کے رکھا جاتا ہے، دبا کے رکھا جاتا ہے، پھر وہ حق بول نہیں سکتا ہے، اس کو پتہ ہے حق بولوں گا دوسرے دن چھٹی کر دی جائے گی۔ اس لیے بھائیوں، مکاتب کے ذریعے اولاد کی تعلیم و تربیت ہوگی تو یہ مسجدیں آباد ہوتی رہیں گی، حقیقی معنوں میں آباد ہوگی، ورنہ حضور نے فرمایا بھری مسجدیں ہوں گی، ایک بھی خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا، مسجدیں بھری پڑی ہوں گی، قالین بچھڑے ہوں گے، ہیٹنگ سسٹم، کولنگ سسٹم، سب کچھ چل رہا ہوگا، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مسجدیں بظاہر دکھیں گی بہت آباد، لیکن حضور نے فرمایا خلوص اور خشوع و خضوع سے آری ہوں گی، خالی ہوں گی، کچھ نہیں، سکے ٹکرے مار کے جا رہے ہیں اٹھ کے۔ اس لیے بھائیو، حقیقی نماز سیکھیں ہم، اصل نماز سیکھیں ہم، زندگی کو پاک بنائیں، پاکیزہ بنائیں، نورانی بنائیں، اور وہ ہوگا صحیح وضو کے ذریعے، صحیح ایمان عقیدے کی درستگی کے ساتھ، اور بہت مخلص بن کر، ریاکاری کے بغیر، خالص اللہ کے لیے جب یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی تو انشاءاللہ بدلاؤ آئے گا، تبدیلیاں آئیں گی۔ آج یورپ میں آپ پڑھیے کہ یورپ میں، دنیا میں سب سے زیادہ ابھرنے والا مذہب اسلام، اور یورپ کی وہ قومیں
جہاں دنیا میں آئے دن نئے سے نئے فیشن آ رہے ہیں، دنیا ننگی ہونا چاہ رہی ہے۔ فرانس جیسا ملک جو پوری دنیا کو بے حیائی بے شرمی سپلائی کرتا ہے، اس ملک میں بھی تیزی کے ساتھ کرسچن اور کمیونسٹ دہریے قسم کے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ اسلام کی گہرائی میں جا رہے ہیں، پڑھنا چاہ رہے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں قرآن پر، سیرت پر، تاریخ پر، اور وہ اسلام کے قریب آ کے حقیقی مومن بن رہے ہیں۔ اور ہم خاندانی مسلمان ہو کر پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، بہکے ہوئے، بھٹکے ہوئے، بھولے ہوئے مسافر بن چکے ہیں۔ تو اس لیے بھائیو، آج کی رات توبہ، استغفار اور معافی کے ساتھ ساتھ اللہ کو خوش کرنے کی ہے۔ اب ہم دعا کریں گے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے 4 رکعت 2 نفل پڑھ لیں اور 2 صلاۃ توبہ پڑھ لیں، چلے جائیں اپنے اپنے گھروں میں بغیر شور شرابے کے، اور گھروں میں جا کے اپنی بیوی بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر عبادتیں کر لیجئے، دعائیں کر لیجئے، ورنہ یہاں مائکوں پر جتنا چلا رہے ہیں اس سے کچھ نہیں ہونا ہے۔ اللہ کو خاموشی بڑی پسند، تنہائی بڑی پسند ہے۔ گھروں میں جا کے یہ ماحول بنائیے، وہاں سب کو جوڑیے صبح تک، پھر ہے مزہ۔ ورنہ مسجدوں میں آ کے گھوم پھر کے جانا اور یہ سمجھنا کہ بس اجتماعی طور سے ہم بیٹھ گئے، دین کی بات سن لیے، ثواب مل جائے گا۔ ہاں، اللہ کے گھر کی آبادی کا ثواب ملے گا یہاں بیٹھنے کا، لیکن اس رات کی جو روحانیت اور نورانیت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ اس کا تعلق عبادات سے ہے، اور عبادات کا تعلق اللہ سے ہے۔ وہ ایک سجدہ تجھ سے گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کیوں اپنی نمازیں ہم ضائع کریں؟ کیوں اپنی اس قیمتی رات کے اوقات ضائع کریں؟ گھروں میں جا کر تنہائی میں بالکل سائلنٹ ماحول میں پڑ جائیں پیچھے اللہ کے، راضی کر لیں اللہ کو، جو پریشانی ہے، جو حالات دکھ رہے ہیں، اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، پوری انسانی برادری کے لیے، پورے عالم انسانیت کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگیے، ہر ایک کے لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ کو پھر بڑا پسند ہے اس طرح کی رات گزارنا جہاں تلاوت عبادت کے ساتھ ساتھ نوافل ہوں، دعائیں ہوں، درود شریف کی کثرت ہو، اور خوب یاد کر کر کے گھٹنے کمر تھک جائے، پیر تھک جائیں، ایسی عبادت ہو جائے تو اللہ کو پھر رشک آتا ہے۔ اپنے فرشتوں کے ذریعے اللہ کہتا ہے کہ دیکھو، ان کو تو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، یہ تو تنہائی میں گھر میں اکیلے پڑھ رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ یہ آپ کی محبت میں رات کی تنہائی میں اٹھے ہیں، یہ آپ سے کچھ چاہتے ہیں۔ پھر وہ جب اللہ سے دل توڑ کے مانگتے ہیں، پھر اللہ چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ پھر یہ ہواؤں اور فضاؤں کے ذریعے سے اللہ اعلان کرتا ہے پوری دنیا میں، اے لوگو، فلاں میرا محبوب ہے، تم بھی اس کو محبوب رکھو، تم بھی اس کے محبوب بن جاؤ۔ پھر اللہ جس کے لیے محبت کے اعلان کر دیتا ہے، وہ گھر پھر فرشتوں سے بھرا رہتا ہے، وہاں برکتیں آتی ہیں، وہاں نہ کچھ ہوتے ہوئے سب کچھ محسوس ہوتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کو راضی نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بھائیوں پھر حالات بڑے پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے گھروں کے، بستیوں کے، آبادیوں کے ماحول کو بنانے کے لیے ہم چھوڑ نہ دیں ایسے ہی، چھوڑو ہمیں کیا ہے، کون سے ہمارے بچے ہیں، کون سے میرے رشتہ دار کے ہیں، کون سے میرے بہن بھائی کے ہیں، نہیں، ہم سارے بھائی بھائی ہیں، سب بہن بہن ہیں، ایک ہیں ہم سارے۔ ہم سب کی فکر کریں، سب کی اصلاح کی فکر کریں، سب کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں۔ دوسروں کے والدین کی قدر کریں گے تو ہمارے والدین کی قدر کی جائے گی، دوسروں کے بچوں کی قدر کریں گے دیانتداری سے تو ہمارے بچوں کی بھی قدر کی جائے گی امانت داری سے۔ تو اللہ کرے آج کی رات ہم اللہ سے مانگ لیں اپنے مسائل مشکلات، توبہ استغفار کر لیں، راضی کر لیں، تاکہ راضی ہو کر آسمان اپنی ڈیوٹی نبھائے، زمین اپنی ڈیوٹی نبھائے، دریا سمندر اپنی ذمہ داریاں نبھائے۔ ورنہ یہ اللہ سے اب کہنے والے ہیں کہ اللہ بہت ہو گیا۔ موسم دیکھ لیجئے، برف کا موسم تھا، بارشوں کا موسم تھا، اور ٹیمپریچر دن میں ایسا کہ جیسے کہیں اپریل جون کا موسم ہے، دھوپ نکل رہی ہے، ٹیمپریچر 24 جا رہا ہے، اور ہم خوش رہیں کہ ہاں بڑی توپ ہے،
دھوپ سیک رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، یہ دھوپ نہیں ہے، خدا کی ناراضگی ہے، خدا کی ناراضگی ہے۔ پیڑ بھی اب جواب دے رہے ہیں، پیڑ سوکھ رہے ہیں، پتے ہی نہیں آ رہے ہیں ان پر، سبزیاں ختم ہو رہی ہیں، پانی کی کمی کی وجہ سے زمینیں سیراب ہی نہیں ہیں، پھل فروٹ ختم ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں مہنگائی اور پھر عالمی محکمہ موسمیات کی پیشن گوئییں، آئندہ آنے والے سالوں میں اگر پیڑ پودے نہیں لگائے گئے تو عالمی پیمانے کی قحط سالی آئے گی، خشک سالی آئے گی، جس کے نتیجے میں بے روزگاری ہوگی، اور اس کے نتیجے میں پھر گھر گھر اجڑے گا، پھر جانوروں کی طرح مرے پڑے ملیں گی، بستیوں کی بستیاں، آبادیوں کی آبادیاں۔ تو بھائیو، ایمان والا ذمہ دار ہے، اس پوری انسانی برادری کی فلاح و بہبود کا ذمہ دار آج کا ایمان والا ہے، اور اگر یہ دنیا تباہ ہوتے دکھ رہی ہے تو اس کا ذمہ دار بھی ایمان والا ہر گھر، عورت اور مرد ہے۔ تو اللہ کی رحمتوں والی بارش، رحمتوں والی برف دعا کریں، ابھی بھی موسم ہے، امید ہے اللہ راضی ہو جائے، ورنہ اللہ نے آسمان کو روکا ہے، جب آسمان کو کہہ دیا جائے گا جا تو نے جو کرنا ہے کر لے، تو پھر جب وہ برسے گا وہ ایسا برسے گا کہ وہ تباہی بربادی لائے گا، وہ سب کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ تو قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوششیں کریں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر پڑھیں قرآن کی، تشریح سمجھیں قرآن کی، نہیں تو قرآن کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمٌ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اے نبی، آپ ان سے فرما دیجئے، لوگو اگر تم نے روگردانی کی، بغاوت کی، سرکشی کی، قرآن اور سنت سے دوریاں اختیار کی تو کیا ہوگا؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمٌ غَيْرَكُمْ، تمہیں اکھاڑ پھینک دیا جائے گا، تمہیں تبدیل کر دیا جائے گا، تہس نہس کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، تمہاری جگہ دوسری قومیں لا کھڑی کر دی جائیں گی جو تم سے بہتر کام کریں گی۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر تمہاری مثال ڈھونڈ کے نہیں ملے گی، کوئی جانتا ہی نہیں ہوگا یہاں بھی کوئی آبادی بستی تھی، کچھ لوگ تھے۔ آج یورپ میں یہی ہو رہا ہے، یورپ میں نئی نوجوان نسلیں، غیر اقوام، وہ قرآن کو پڑھ کر، سمجھ کر، اس کی باریکیوں اور گہرائیوں میں جا کر اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اور ہم دائرہ اسلام میں پیدا ہوئے، پلے اور بڑھے، اور ہم مرتد ہو کے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہی اللہ کا فیصلہ کہ تم قدر نہیں کرو گے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہاری جگہ بہترین لوگ آئیں گے اور وہ تم سے اچھا کردار نبھائیں گے، اور وہ اخلاق کی دنیا میں جا کر اللہ کے نبی کے اخلاقیات کے ذریعے پوری دنیا پہ حاوی ہو جائیں گے۔ تو بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، ان سے دنیا میں فتح حاصل ہوئی تھی، اخلاق کے ذریعے۔ ظلم و جبر کے ذریعے کبھی کامیابی نہیں حاصل ہوتی، اچھے اخلاق پیش کیے جائیں، ہمدردیاں پیش کی جائیں، ان کے نتیجے میں بدلاؤ، تبدیلی آتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، جس خلوص سے آج ہم جڑے ہیں، جس محبت سے بیٹھے ہیں، شاید دن بھر تھکے بھی رہے ہوں گے، اور آج خالص اللہ تیرے لیے بیٹھے ہیں، آج کا ہمارا یہ بیٹھنا اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، مقبول اور منظور ہو جائے، اور پھر آج ہم اتنا راضی کر جائیں اللہ کو کہ اللہ ہمارے سارے مسائل کو حل کر کے اس دنیا کی، اس عالم کی تبدیلی اور بدلاؤ کا ہم ذریعہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ ان آنے والوں کو، ان کے گھروں کو، آبادیوں کو، بستیوں کو، اس ریاست کو، اس ملک کو، اور پورے عالم انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ آباد رکھے، شاد رکھے، محفوظ رکھے، ورنہ دنیا تباہ و بربادی کے مشورے کر رہی ہے، ہمیں تباہ و برباد کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں، اور ہم نے اگر بدلاؤ کی کوششیں اور بچاؤ کی کوششیں نہیں کی، وہ تدابیر نہیں سوچی، بچاؤ نہیں اپنے کیا، اپنے ڈیفنس میں ہم کھڑے نہیں ہو پائے، تو پھر ہمارا ہلاک، تباہ برباد ہونا اور غیر اقوام کا ہم پہ حاوی ہونا طے ہے، کیونکہ قرآن نے شرط لگائی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے، لوگو اگر تم اس وقت اس ماحول میں
رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے، خوف زدہ ہوئے، دبے رہے، ظالموں سے، جابروں سے، حکومتوں کے جبر سے، ظالموں کے ظلم سے اگر تم دبے رہے اور یہ سوچ کے سہم گے کہ اب کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا، اب ہم کیا کریں گے، ہماری مسجدوں کا کیا ہوگا، ہمارے قرآن ایمان کا کیا ہوگا، مدارس کا کیا ہوگا، مکاتب کا کیا ہوگا، تو گویا کہ ہم بہت کمزور ایمان کے ہیں، ہمارے تو ایک ہوا سے ہی ہم اڑ جائیں گے، نہ جانے کہاں پہنچیں گے۔ قرآن کہتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، نبی آپ فرما دیجئے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، لوگوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، شرط ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مضبوط ایمان والے بنے رہے، اگر تمہارا اللہ پر بھروسہ رہا، مکمل یقین اللہ پر رہا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتی، تمہیں تباہ برباد نہیں کر سکتی، تمہیں کمزور نہیں کر سکتی، شرط ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے رہے۔ تو اللہ کرے ہم حقیقی مومن بنے، حقیقی ایمان والے بنے، گھروں کے ماحول کو اچھا، پڑوسیوں کے ماحول کو اچھا، رشتہ دار، برادری، خاندان میں ماحول میں اچھا، امانت داری، دیانت داری، سود خوری سے بچا کر، رشوتوں سے بچ کر، اور ایک صاف ستھری زندگی گزار کر، توبہ استغفار روزانہ سوتے وقت اور اٹھتے وقت اس کا شکر ادا کرتے ایسے زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ اللہ راضی ہوگا، راضی ہو کر ہمارے حالات درست ہو جائیں گے، زمین و آسمان کا نظام برابر ہو جائے گا، اور زمین بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، آسمان بھی اچھا سلوک کرے گا، اللہ بھی راضی ہو کے ہمیں وہ سب کچھ دے دے گا جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔